حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اپنی تخلیق اور پیدائش کے بعد جنت میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا۔ اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی جاگزیر تھی اور بدلہ لینے کی آگ دل میں بھڑک اٹھی تھی۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوع یعنی کہ گندم کے دانے کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، تو شیطان زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ شیطان کا داخلہ جنت میں ممنوع تھا، لیکن اس کو 3 اسم اعظم یاد تھے، جس کا ورد کر کے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے دو چبوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ بالآخر مور جنت سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کر شیطان خوش ہوا اور اس سے پوچھنے لگا، اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے کہا، میں مور ہوں۔ مور نے اس سے کہا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا، جس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں بڑھاپا اور بیماری کبھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اس کو سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور اس کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کو شجر ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے گئے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جب شیطان کو جنت میں عارضی قیام کا حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے پاس پہنچا اور ان سے بہت محبت و عقیدت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں ابلیس کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ جنت میں ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم اس کی باتیں سننے کے بعد سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری باتوں پر عمل کیا تو آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں میسر رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ شیطان نے کہا، اگر وہ گندم کا دانہ آپ چکھ لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ حضرت حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور شیطان کے کہنے پر دونوں نے شجر ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے تو انہیں شرمندگی محسوس ہونے لگی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ مختصر یہ کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی کہ سری لنکا کے میدانوں میں جا اتارا اور حضرت حوا کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ اللہ نے انہیں جنت سے باہر کیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پہ رکھا، اور مور جن پاؤں سے سانپ کو اندر لے کر آیا تھا، اللہ نے اس سے وہ پاؤں لے لیے اور اس کے پاؤں بدصورت بنا دیے، اور جس منہ سے مشورہ دیا تھا سانپ نے اس کی خوشبو چھین لی اور جنت سے بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ تھی کہانی حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا کو اور سانپ اور مور کو جنت سے نکالنے کی۔